میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہانی بلوچستان کی ہے اور ہے سن 2010 کی۔ میں وہاں کوئٹہ میں تھا تو میرے دوست مرحوم لیفٹیننٹ جنرل خالد شمیم وائن نے مجھے کہا کہ بھائی تو چمالنگ جہاں کول مائننگ ہوتی ہے لورا لائی کے پاس کہ وہ بھی دیکھ لے۔ تو میں نے کہا اچھا میں پھر واپس ادھر کو نہیں آؤں گا، مجھے وہاں سے کولو کے رستے ڈیرہ غازی خان بھجوا دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو میں کولو پہنچا۔ ہاں، خالد نے مجھے ایک بات جو اور بتائی تھی نا، وہ یہ بھی کولو جانے کا جو مقصد تھا وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک سکول ہے، لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید کے نام پہ وہ سکول بنا ہوا ہے، اور لیفٹیننٹ جہانگیر مری کولو کے رہنے والے تھے اور اینٹی ٹیرر آپریشنز کے اندر باجوڑ میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے نام پہ وہ جو پہلے آرمی پبلک سکول تھا اس کا نام ان کے نام سے رکھ دیا گیا تھا کہ وہاں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ذرا دیکھ لے، اگر تو ہو سکے تو کچھ لکھ دے اس پہ۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے کولو بھی آ گیا، اور کولو میں جو اپنے تھے جو ونگ کمانڈر ہوتے تھے میوند رائفلز کے، ملیشیا کی ایک ونگ ہے، وہ کرنل عامر تھے اور ان کی بیگم تھیں خولا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی کمانڈانٹ ہوتا تھا جہاں پہ اس طرح کا سکول ہوتا تھا، تو ان کی بیگم اگر پڑھی لکھی، اور عموماً پڑھی لکھی بیویاں ہی ہوتی تھیں، تو وہ پرنسپل ہوتی تھیں۔ تو خولا جو تھیں وہ سکول کی پرنسپل تھیں۔ رات کو مجھے کھانے پہ کہنے لگیں کہ ہمارے پاس ایک 11 سال کا بچہ ہے جو ابھی کنڈرگارٹن میں آیا ہے، KG میں آیا ہے۔ میں نے کہا 11 سال کا بچہ؟ کہتی وہ کبھی بھی نہیں گیا تھا اسکول، تو اب تازہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے اس بچے سے ملنا ہے۔ تو خیر میں صبح اسکول پہنچ گیا، تو اور انہوں نے کچھ اور بھی باتیں بتائی تھیں۔ کہنے لگیں جو ہمارے برسر ہیں اسکول کے ظفر اقبال، وہ آپ کو پوری داستان ان کی سنائیں گے۔ تو میں صبح ان کے ساتھ چلا گیا اسکول، اور برسر سے پہلے میں نے ملاقات کی۔ تو کہنے لگا کہ جی یہ بچہ، یہ سامنے جو چائے خانہ ہے، اسکول کے گیٹ کے بالکل سامنے چائے خانہ تھا، کہ یہ وہاں سے چائے کبھی کبھی ہم اس سے منگوایا کرتے تھے، تو یہ چائے لے کے آتا تھا۔ تو میں نے ایک دو بار دیکھا کہ یہ دروازے جماعتوں کے کلاسوں کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو گزرتے ہوئے وہاں رک جایا کرتا تھا، اور بڑی ڈونگی نظروں سے، گہری نظروں سے کلاس کے اندر دیکھا کرتا تھا، پھر چائے ہمیں لا کے دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کئی بار اس کو دیکھا کہ کلاس کے دروازے کے آگے کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن مجھے کہنے لگا، وہ برسر ظفر اقبال بتا رہے ہیں کہ ایک دن کہنے لگا کہ جی مجھے یہاں اسکول میں داخلہ مل سکتا ہے؟ تو ظفر اقبال اب اس وقت کوئی 30-32 سال ان کی سروس ہو چکی تھی مختلف اسکولوں کے اندر، اور چھوٹے علاقوں میں، غریب علاقوں میں، کولو بھی بہت ہی غریب علاقہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے تجربے میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی بچے نے خود آ کے کہا ہو۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کو، بچوں کو کبھی کبھی دیکھتے تھے، اگر شوق ہے تو زبردستی کچھ کر کے تھوڑا بہت تو بچے آ جایا کرتے تھے، لیکن ایسے کسی بچے نے خود آ کے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی مجھے داخلہ مل سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ اچھا تو کل آنا بیٹا، میں تجھے بتاؤں گا۔ تو وہ خولا کے پاس گئے، پرنسپل جو ہیں ہماری تھیں اس زمانے میں اسکول کی، اور انہیں کہا کہ جی اگر اس کی داخلہ فیس کا آپ کر دیں تو، یا انہوں نے کہا کہ جی میں داخلہ فیس اس کی دے دیتا ہوں، اگر اس کی ماہانہ فیس کا بندوبست کوئی اور اٹھا لے تو میں اس کی داخلہ فیس دے کے اس بچے کو داخل کرا لیتے ہیں۔ تو وہ دیکھیے اب لوگ مطلب بہت کمال کے لوگ دنیا میں ہیں، اور کرنل عامر اور ان کی بیگم خولا بھی ان کمال کے لوگوں میں سے یہ ایک لوگ تھے کہ وہ خولا کہنے لگیں کہ اسکول کی ماہانہ فیس میں دوں گی۔ تو خیر وہ اگلے دن انہوں نے بچے کو داخل کر لیا۔ جب میں پہنچا ہوں کولو میں مارچ 2010 میں، تو اس بچے کو وہاں آتے ہوئے کوئی
ہفتہ کی ہوا تھا، اور یا شاید 2-4 دن ہی ہوئے تھے وہ، اور اس کو ابھی تک اسکول کی وردی بھی نہیں ملی تھی، تو وہ اپنے شلوار قمیض میں تھا. تو وہ میں نے کہا جی اچھا پھر بلائیں، میں بچے سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو خولہ نے اپنے ہی دفتر میں بلا لیا. وہ برسر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ظفر اقبال. تو بچے کا نام تھا شاداد خان مری. شاداد بلوچوں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں. تو یہ ایک غریب بچہ جس کا باپ روز کی دہاڑی کرتا تھا یہ بلڈنگ سائٹس کے اوپر، اور کولو میں کتنی بلڈنگز بنتی ہوں گی، کبھی بیچارے کو دہاڑی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی. تو بچے 7 تھے اس کے، جس میں شاداد سب سے بڑا تھا 11 سال کا. اور وہ چونکہ اب باپ کی مدد تو کرنی تھی، تو وہ ایک چائے خانے میں، اس چائے خانے میں آ کے ملازم ہو گیا تھا. برتن دھوتا تھا، چائے ڈیلیور کرتا تھا، اس قسم کے کاموں کے لیے. اور اسے مہینے کے اس وقت 2010 کے اندر 2000 روپے ملا کرتے تھے. تو وہ بھی بڑے اچھے تھے، کیونکہ کولو جیسے شہر میں، چھوٹے سے شہر میں، یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ کوئی شریف آدمی تھا جو اسے اتنے پیسے دے رہا تھا. خیر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا شاداد خان یار بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو، پڑھ لکھ کے جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ گے تو کیا بننا چاہو گے؟ تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں جی. تو میں نے کہا کہ ہیں نہیں کچھ تو تم نے سوچا ہوگا، تعلیم حاصل کرو گے تو کس قسم کا کام کرنا پسند کرو گے؟ سادہ بچہ تھا نا. تو کہتا ہے کہ جو کام مل گیا میں کر لوں گا. میں نے کہا کہ اچھا نہیں کوئی خواب تو ہوگا، کوئی خواب تو دیکھتے ہوگے کہ میں یہ کروں گا. اس نے ایک ایسا فکرہ بولا کہ وہ نشتر کی طرح میرے سینے سے گزر گیا. کہتا ہے ابھی تک تو کوئی خواب نہیں ہے. تو میں تو کوئی 30 سیکنڈ کے لیے سر نیچے کر کے بیٹھ گیا. اور وہ برسر نے بعد میں مجھے کہا کہ جی جو آپ کے اوپر اس کی اس بات کا اثر ہوا ہے نا، میں بھی اس سے جب پہلی بار ملا تھا میرا بھی یہی کیفیت ہوئی تھی. خیر میں نے کہا یار دیکھو 2010 میں پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے، 60 سال تو ہونے والے تھے. میں نے کہا 60-62 سال کا ایک ملک ہے جس نے ایک 11 سال کے بچے کو خواب تک دیکھنے کی وہ کا وقت نہیں دیا، خواب تک دیکھنے کی اس کو وہ جرت ہی نہیں دی کہ وہ کوئی خواب اپنے بارے میں دیکھ لے. خیر بچے سے تو اتنی باتیں ہو گئیں اور وہ چلا گیا واپس اپنی کلاس میں. تو میں نے بعد میں خولہ سے کہا کہ آپ چلی جائیں گی کرنل عامر، اور سال نہیں تو 2 سال رہ جائیں گے، اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، آپ بھی ساتھ چلی جائیں گی، تو پھر بچے کا کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ میں اس کو انسٹیٹیوشنلائز میں نے کر دیا. یہ بچہ جہاں تک پڑھنا چاہے گا، اس کی جو ہے جو اسکول کی کا چھوٹا سا جو فنڈ ہے اس سے ہم اس کی فیس ابھی بھی دے رہے ہیں، اور اسی فیس سے اور اسی فنڈ سے اس کی فیس آگے تک دی جائے گی، اور یہ جہاں تک پڑھنا چاہے گا اس کی مدد کی جائے گی. اس کو اس کا کیس انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا. تو خیر وہ میں نے کہا جی یہ تو پھر آپ کی بڑی نیکی ہے، اور واقعی انہوں نے تو کمال کا کام کر دیا دونوں میاں بیوی نے. کیونکہ ظاہر ہے کرنل صاحب کی اجازت نہ ہوتی اپنی بیگم کو کہ ہاں آپ ہر مہینے اس کی فیس دیں، تو کہاں وہ دیتی. ٹھیک ہے وہ تو آپس میں انہوں نے باہمی اس سے بات چیت کے بعد ہی کیا ہوگا. خیر سال گزرتے گئے، 2018 آ گیا. میں زیارت میں تھا دوبارہ سے، اور لورا لائی کے رستے میں نے آنا تھا، تو وہ میں پھر میں کولو رکنے کی میں نے وہ کی کہ میں کولو رکوں اور شاداد خان کو ڈھونڈوں. تو ابھی ہم کوئٹہ میں ہی تھے. تو میرا ایک دوست ہے عزیز جمالی، کمال کا آدمی ہے، سول سرونٹ ہے، اور بس بالکل ایک پرزہ جو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے. تو میں نے عزیز کو کہا کہ آپ یہ مجھے ذرا پتہ کرا کے بتائیں کہ وہاں کوئی بچہ ہے، کوئی 20-21 سال کا ہونا چاہیے، شاداد مری کے نام کا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہے، وہ ایک ڈرائیور ہے ایک گاڑی کے اوپر. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھا نہیں پھر آگے زیادہ.
خیر وہاں پہ میں آ گیا، وہ سارا انہوں نے پتہ مجھے اس کا پتہ کرا دیا تھا. میں کولو میں آ کے ایک جگہ ٹھہرا تو وہ جو صاحب تھے ان سے میں نے کہا کہ جی یہ ایک نوجوان ہے، اس کو میں نے ملنا ہے. تو وہ شام کو شاداد مری کو لے آئے. یہ اب آپ دیکھیے کہ جب میں پہلے اسے ملا تھا جو وہ 11 سال کا تھا تو اس کی یہ شکل صورت ہے، اس طرح کا معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا تھا. اب 20-21 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، محنت کر رہا ہے اور ایک مرد ہے اور ایک چھوٹی سی بچی کا باپ بھی بن چکا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ شاداد، اچھا کہتا ہے جی مجھے آپ یاد ہیں. میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. کہنے لگا وہ جو آپ نے اخبار میں لکھا تھا وہ بھی میڈم خولہ کے پاس آیا تھا تو انہوں نے مجھے دکھایا تھا، وہ میری تصویر بھی دکھائی تھی اخبار والی. اچھا پھر میں نے کہا تو بیٹا پھر تو نے چھوڑ کیوں دی تعلیم؟ یار میں تو سمجھ رہا تھا تم کچھ کرو گے آگے نکل کے. کہتا ہے کہ جی میں 4تھی جماعت تک پڑھ گیا تھا اور میڈم خولہ تو چلی گئی تھیں لیکن میری فیس پوری دی جاتی تھی اور آگے بھی دینی تھی اسکول نے. لیکن میرا باپ وہ ایک عمارت بنوا رہے تھے تو وہاں پہ وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو میرا باپ اوپر سے گرا اور اس کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ تو بستر پہ لگ گیا. تو اب وہ جو میرے باپ کی کمائی تھی وہ ختم ہو گئی تو مجھے کچھ تو کرنا تھا اور میں اب 14-15 سال کا تھا تو اب چائے خانے پہ تو نہیں جانا تھا. میں نے ایک گاڑی کے اوپر ایک ڈرائیور کا میں ہیلپر بن گیا اور 1-2 سال کے بعد وہ سکھلائی مطلب آگے پیچھے کر کے میں نے اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا، لائسنس بنوا لیا اور اب میں ادھر لورالائی جاتا ہوں بلوچستان میں اور پنجاب میں ملتان اور ڈیرہ غازی خان تک یہ پک اپ ٹرک میں چلاتا ہوں جس میں ہم سبزیاں یہ وہ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے کچھ سامان ادھر لے آتے ہیں، سبزی پھل وغیرہ. تو میں یہ کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار وہ اب اس وقت تو تم 7 بہن بھائی تھے. کہتا جی اب ہم 10 ہو گئے ہیں کیونکہ باپ کی کولے کی ہڈی ٹوٹی تو اس کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو 3 بہن بھائی اور اس نے ہمیں عطا کر دیے. خیر وہ دکھ تو مجھے ہوا کہ وہ جو خولہ عامر نے اور ان کے میاں نے جو کوشش کی تھی کہ ایک بچہ پڑھ جائے وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکا. لیکن کوئی قسمت کے بھی کھیل ہوتے ہیں، یہ سارا قسمت کا ہی چکر ہے کہ نہ اس کا باپ گرتا تو یہ بچہ پڑھتا رہتا. اور چلیں 11 سال کی عمر میں اگر کنڈر گارٹن میں داخل ہوا ہے تو 20-22 سال کی عمر میں میٹرک کر کے شاید کچھ آگے کر لیتا، ہائی اسکول کر لیتا اور کہیں نکل جاتا، لیکن نہ ہو سکا. تو یہ تو قسمت کی بات تھی. لیکن افسوس جو ہے نا وہ یہ کہ ایک 11 سال کا بچہ تھا اور اس کو اس 63 سال کے ملک نے خواب دیکھنے کی بھی فرصت نہیں دی تھی. آج کی میری کہانی شاداد خان مری کی تھی.